وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما انا رحمة مهداة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. میرے معزز و مکرم عزیز دوستو، دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور اس مالک کائنات کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا، اور پھر انسانوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احسان کیا کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا. اللہ تعالیٰ اس نعمت کی حقیقی قدردانی کرنے کی ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے. آگے جو میں بات آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں، بات اللہ کی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، زبان صرف میری ہوگی. اللہ کی بات میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں نور ہوتا ہے، ایک یقین ہوتا ہے، ایک سچائی اور حقیقت ہوتی ہے. جب آپ کے کان میں اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اندر جائے گی تو آپ کے اندر کے وجود کو اسکین کرے گی اور آپ کو پورا نورانی بنا کر آپ کے اندر کے یقین کو بڑھا دے گی. اس لیے جو بھی بات ہوگی، آپ میری آنکھوں سے آنکھیں ملاتے رہے، مجھے دیکھتے اور سنتے رہے. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بہت فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ آئندہ کہی جانے والی بات پر مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنی بات کو اب شروع کرتے ہیں. میرے عزیزو، یہ جو وقت ابھی آنے والا ہے جس کو ہم قربانی کے ایام کہتے ہیں،
یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے، انہوں نے یہ انجام دیا تھا۔ اس وقت جو دنیا کا ماحول ہے، پوری دنیا میں شرک، بت پرستی، الحاد، دہریت، خدا کا انکار، اللہ سے لڑائی لینے اور اللہ کی نافرمانی کرنے اور گناہ اور ظلم و بربریت کا دور ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجیے، یہ جو یوٹیوب ہے، یہ جو پلیٹ فارم ہے جی، یہ پلیٹ فارم کئی نوجوانوں کے ایمان کے سلب کرنے اور ختم ہونے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہت اہم مسئلہ ہے، ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ دنیا کے اندر ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ مال دولت ہے، صحیح ہے غلط بول رہا ہوں؟ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ مال دولت ہے، روپیہ پیسہ یہ دولت ہے، ٹھیک ہے، ہر انسان کو پتا ہے۔ کسی کو کبھی آپ نے دیکھا کہ مال کے اوپر کوئی فضائل بیان کیے جا رہے ہو، کمانے کے اوپر ابھارا جا رہا ہو، لوگوں کی ملاقاتیں کی جا رہی ہو اور بتایا جا رہا ہو کہ سنو سنو مال بڑی دولت ہے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ دنیا کا ہر انسان مال کو دولت سمجھتا ہے، روپے پیسے کو ایک قیمتی چیز سمجھتا ہے۔ اور میرے دوستوں اور میرے دینی بھائیوں اور نوجوانوں، میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ اگر مال کو ہم دولت سمجھتے ہیں تو اس سے بھی بڑی دولت وہ ہے جو ہمارے دلوں میں آج یقین کیے ہوئے اور رکھی ہوئی چیز ہے، اور وہ ایمان کی دولت ہے۔ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اس دولت کو بچانا اور اس دولت کو بڑھانا، یہی اصل کام ہے۔ مال کی دولت کو جو ہم سمجھتے ہیں اسی طرح سے ہم کو چاہیے کہ اس سے زیادہ اہمیت کے ساتھ ایمان کی دولت کو سمجھیں۔ ایمان ایک قیمتی دولت ہے، اس کو بچانا اور اس کو بڑھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا کے اندر کوئی انسان رہا اور اس نے جیون گزارا اور زندگی بسر کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک ایمان والا اس آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کے اوپر موجود رہے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں روزانہ سورج کو ایسا ہی نکالتا رہوں گا، آسمان کی چھت کو ایسا ہی باقی رکھوں گا، زمین کو میں ایسا ہی باقی رکھوں گا، ہواؤں کا سلسلہ چلتا رہے گا اور یہ دنیا باقی رہے گی۔ اتنا بڑا مرتبہ ہے کس کا؟ اس انسان کا جس کے دل میں ایمان ہو، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان میرے پاس لے کر آئے گا، سبحان اللہ، کتنا؟ رائی کے دانے کے برابر۔ اللہ کتنے اچھے ہیں، کتنے چھوٹے پر راضی ہو جاتے ہیں، صحیح ہے نا؟ بچہ بھی 10 روپے نہیں لیتا ہے، سچی کہتا ہوں، میری چھوٹی والی وہ نہ بولتی، بولے یہ تو بہت چھوٹا ہے، صحیح میں۔ اللہ اکبر، اللہ کتنے پیارے ہیں، کتنے رحیم ہیں، کتنے کریم ہیں۔ میرے اللہ نے کہا اگر اے مومن بندے، اے نوجوان ساتھیوں، اگر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اگر رائی کے دانے کے برابر ایمان بچا کر لاؤ گے تو میں تم کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، ہے نا ایمان دولت؟ اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی کا پیمانہ ایمان ہے، ایمان۔ آج قدم قدم پر لٹیرے ہیں، مال کے نہیں، ایمان کے۔ آپ کو ایمان برباد کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں،
صرف آپ کے جیب میں جو خطرناک آئٹم ہے اس کو باہر نکالو، اس کو آن کرو اور اس کے اندر آپ اسکرول کر کے اندر چلے جاؤ، آپ کا ایمان خود بخود وہاں سے سلب ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ موبائل خطرناک انسٹرومنٹ ہے، اس نے اچھوں کے ایمان کو برباد کر دیا ہے۔ آج پوری دنیا میں کفر ہے، کفر کی آواز ہے، کفر کا دبدبا ہے، کفر کا غلبہ ہے۔ کافر، مشرک، اللہ کا منکر دنیا میں اللہ کی زمین پر دندناتا پھر رہا ہے، اور ہمارے ایمان کی کمزوری اتنی ہے کہ ہمارے جو بڑے بڑے سربراہ ہیں، حکومت کے جو اقتدار پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان مشرکوں کو اور ان کافروں کو اور نافرمانوں کے سامنے اپنے دولت کے دہانے کھول دیتے ہیں، ہے نا؟ جب آدمی کا ایمان کمزور ہو جائے، جب یقین کی بنیادیں اندر سے ہل جائے، جب اللہ کا خیال نہ رہے، جب اللہ کی عبادت کے لیے آدمی تیار نہ ہو، جب اللہ کی نافرمانی پوری دنیا میں ہونے لگے تو انسان کا اندرون کمزور ہو جاتا ہے، پھر اس کو اپنی حکومت کے جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، اپنی حکمرانی کے ختم ہونے کا ڈر ہوتا ہے، اپنے وجود کے باقی رہنے کا ڈر ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے کافروں کو اور مشرکوں کو تحفے دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ دماغ میں بات آ رہی ہے؟ بہت ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، سب لوگ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ۔ تو میرے عزیزوں، یقین اور ایمان یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس یقین اور ایمان کی قدر کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، بادشاہ کے دربار میں آ رہے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، کوئی اچھا ساز و سامان نہیں، کوئی گاڑی نہیں، کوئی بنگلہ نہیں، مرسیڈیز نہیں، جی کوئی ہوائی جہاز نہیں، کوئی سونے کا پلین نہیں، کچھ نہیں، بس سادہ ہے، سیدھے ہیں، آسان ہے، آ رہے ہیں۔ جب وہ داخل ہوئے بادشاہ کے دربار میں تو اپنی تلوار کو نکالا اور تلوار کو رگڑتے ہوئے چل رہے ہیں۔ کیوں؟ جب ایمان کی بنیاد مضبوط ہو تو آدمی کو دنیا کی مال و دولت اور دنیا کے حشم و خدم مرعوب نہیں کر سکتے، ہے نا؟ صحابہ نے سادگی کے ساتھ، بولو، صحابہ نے سادگی کے ساتھ، صحابہ نے دنیا کے کم حصے پر قناعت کرتے ہوئے، دنیا کے کم حصے پر زندگی بسر کرتے ہوئے دنیا کے بڑے حصے پر حکومت کر کے بتا دیا، ہے نا؟ کیوں؟ بولو، ایمان مضبوط تھا، یقین کی بنیادیں مضبوط تھی۔ اب سوال آپ کو ہونا چاہیے کہ ایمان مضبوط کیسے کیا جائے، یقین کی بنیاد کو مضبوط کیسے کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں مختلف پروگرام دیے ہیں، مختلف کام دیے ہیں، مختلف پریکٹیکل چیزیں دی ہیں، ان کو ہم کرتے جائیں گے، ایمان مضبوط ہوتا جائے گا۔ سب سے پہلی چیز 5 وقت کی نماز ہے۔ ہاں، ایمان یہی سے مضبوط ہوگا۔ اللہ کے پیارے حبیب بولو صلی اللہ، غور سے سننا، بہت اہم حدیث سنانے جا رہا ہوں۔ یہ حدیث میرے سے لے کر آپ میں سے ہر ایک کے دل کے اندر اترنا چاہیے، وہیں سے حدیث میں بول رہا ہوں، دل سے بول رہا ہوں، دل تک جانا چاہیے۔ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ،
اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص صبح کی فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ انسان اللہ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے. سبحان اللہ. اب ہم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ میں فجر کے لیے کتنا پابند ہوں, کتنا اہتمام کرتا ہوں, اپنے آپ کو کیسے محفوظ کرتا ہوں. ادھر دیکھیے ہے نا, فجر جس نے پڑھ لی اس نے اپنے آپ کو اللہ کے امن و امان میں دے دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اس فجر پڑھنے والے ساتھی کو ستاتا ہے, اس کو تکلیف دیتا ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے ذمے میں ایک انسان جو پہنچ گیا ہے اس کو تکلیف دے رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کسی نے 5 وقت کی نماز کو پڑھ لیا اس کے گناہ ایسے دھلتے ہیں جیسے کہ کسی آدمی کے راستے میں جب وہ فیکٹری اور کام سے گھر جا رہا ہو اور راستے میں 5 نہریں پڑتی ہو, وہ ایک کے بعد دوسری نہر میں ڈبکی لگاتا ہو, نہاتا ہو اور گھر پہنچنے تک اس میں 5 دفعہ غسل کرتا ہو. میرے نبی نے صحابہ سے پوچھا, انجنا فارم سے کوئی آدمی نکلے گھر جائے, دن بھر کام کرے, یہاں سے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں نا, دن بھر کام کرے کپڑے گندے ہو گئے, اب گھر جا رہا ہے مغرب کے بعد عشاء کے بعد, تو 5 نہریں راستے میں, 5 غسل خانے اپنے زمانے میں کہہ لو راستے میں آ رہی ہو, ہر غسل خانے میں آدمی میں نہائے اور گھر پر پہنچے. آپ سے سوال ہے میرا, کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل گندگی باقی رہے گی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر جا رہا اور راستے میں 5 نہریں پڑتی ہو اور ان میں وہ ہر دفعہ غسل کرتا ہو, گھر پہنچتا ہو, ہل یبقى من درنہ شیء, میرے نبی نے پوچھا پیارے صحابہ ذرا بتاؤ اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہے گا؟ صحابہ نے ارشاد فرمایا لا یبقى من درنہ شیئا, اس کے جسم پر کوئی بھی میل کچیل نہیں رہے گا. یہ میل کچیل کیا ہے؟ یہ میل کچیل شک ہے, شبہ ہے, کفر ہے, شرک ہے, دہریت ہے, خدا کا انکار ہے, نافرمانی ہے, دل میں جمنے والی گندگی ہے. یہی ہے سب کچھ. بتاؤ ایمان مضبوط نہیں ہوگا؟ میں آپ کو آپ کی مثال دیتا ہوں. ہم جب نماز پڑھتے ہیں, غور سے سننا, نماز پڑھتے ہیں نا, ارے بولو نا, ہاں ایسا ذرا, کیونکہ میرے کو ایسا لگتا ہے کہ میں ہی بول رہا ہوں آپ لوگ سن نہیں رہے ہیں, ہاں ایسا ذرا ساتھ میں رہیے. ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں. سچ سچ بتانا, جب وضو کرتے تو کیسا لگتا ہے؟ ایک دم سکون لگتا ہے. پتا ہے کیوں؟ لاؤ میں آپ کو بتاتا ہوں. میرے نبی بولو صلی اللہ آقائے دو جہاں فخر رسول سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی مومن بندہ وضو کرنے لگتا ہے, بیٹے غور سے سننا, سن رہے ہو نا؟ ہاں. جب کوئی مومن بندہ وضو کرنے لگتا ہے وہ ہاتھ دھوتا ہے, میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس کے ہاتھ نے جو گناہ کیے ہوئے وہ گناہ ہاتھ دھونے کی وجہ سے دھل جاتے ہیں. نماز پڑھی ابھی نماز پڑھی ہی نہیں ہے بھائی, ابھی تو ادھر ہی ہے باہر. حضور فرماتے ہیں جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے میں جتنی چیزیں یعنی آنکھ, ناک, کان, یہ جتنی چیزیں ہیں اور زبان کلی کرے گا, انہوں نے جو کچھ گناہ کیے ہیں وہ گناہ منہ چہرہ دھونے کی وجہ سے دھل جاتے ہیں. سبحان اللہ. ابھی نماز پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی ہے. آگے میرے نبی فرماتے ہیں, بہت آسان بتا رہا ہوں ایمان کو مضبوط کرنے کی, بہت لمبی لمبی بات نہیں کرنے کا, 2 پوائنٹ بات کرنے کا, تاکہ آپ کر سکے اور ایمان کی بنیاد کو ہم مضبوط کر سکیں. ایمان بچانا اس دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے, کان کھول کر سن لو. ایمان بچانا, ایمان بڑھانا میری بیوی بچوں کا, میرے ماں باپ کا, میرے خاندان والوں کا, میرے محلے والوں کا میری ذمہ داری ہے. اور سے سنو,
حضور فرماتے ہیں پھر اس کے بعد کوئی آدمی پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں سے چلنے سے جو گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس وضو کرنے کی برکت سے پاؤں کے گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب مومن بندہ وضو کر کے باہر نکلتا ہے حتی یخرج نقیا من الذنوب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آدمی وضو کر لیتا ہے اگر اس کے ناخن کے نیچے بھی کوئی گناہ چھپا ہوا ہے تو وہ بھی دھل جاتا ہے اور آدمی گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بولو وضو کریں گے تو سکون ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے بولو نا۔ یہ ہے سکون کی وجہ، یہ ہے سکون کی وجہ۔ اب مسجد میں آ گئے، اب ہم سنت پڑھتے ہیں نا، کیسا لگتا ہے؟ ایک دم فریش لگتا ہے، سکون لگتا ہے جی۔ نماز پڑھتے ہیں ایک دم شانتی ہو جاتی ہے، ایک دم دل بھر جاتا ہے، ایک دم سکون ہوتا ہے۔ جب آدمی نماز پڑھ لیتا ہے نا پھر اس کو اسٹریس، ٹینشن، ڈپریشن یہ وہ کچھ نہیں رہتا ہے۔ ہم لوگوں نے اپنا رابطہ اور کنیکشن اللہ سے کاٹ لیا ہے، اس لیے یہ سب پریشانیاں ہیں۔ میرے عزیزوں کوئی بہت بڑے بڑے کام نہیں کرنا، چھوٹے چھوٹے کرنا، لیکن روز کرنا ہے۔ کریں گے 5 وقت کی نماز بالکل نہیں چھوڑیں گے۔ سن لیا؟ کہاں رہتے ہو؟ کہاں پر رہتے ہو؟ وہاں سے آئے ہو؟ اچھا ماشاءاللہ، لے کر جانا شہادہ بولنا لوگوں کو جی۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے کی۔ میرے اللہ کا کلام ہے، میرے اللہ کی اس میں بات ہے، میرے اللہ نے اس میں حقائق بیان کیے، میرے اللہ اس میں بولتا ہے، سمجھاتا ہے، سکھاتا ہے، زندگی کے رولز، زندگی کی حقیقتیں، دنیا میں پہلے کیا تھا ان کو بیان کرتا ہے، دنیا میں ابھی کیا ہے ان کو بیان کرتا ہے، اور دنیا جب ختم ہو جائے گی تو اس وقت کیا ہونے والا ہے میرا اللہ اس قرآن میں وہ بھی بیان کرتا ہے۔ یہ ہے قرآن۔ اس قرآن کو پڑھنا بھی عبادت ہے، بولو۔ اس قرآن کو پڑھنا بھی عبادت ہے، اس قرآن کو پڑھانا بھی عبادت ہے، اس قرآن کو سیکھنا بھی عبادت ہے، اس قرآن کو سکھانا بھی عبادت ہے۔ ایک آدمی کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ قرآن نہ پڑھ لے وے۔ اس قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ہاں، جب کاروبار کے لیے صبح نکلا کرو تو قرآن دیکھ کر نکلا کرو، پڑھنے کا تو ہے ہی، لیکن پڑھ نہ سکتے ہو تو پہلے دیکھنے سے شروع کرو، اس کو اٹھاؤ۔ پہلے تو گھر جانا، آج میں بیان میں کہتا رہتا ہوں، میری عادت ہے، میں جاتا ہوں بیان میں ایک دم کوشش کرتا ہوں کہ پریکٹیکل باتوں پر بات کروں، ہے نا، وہیں سے اصلاح ہوگی، وہیں سے ٹھیک ٹھاک ہوگا۔ آسمان زمین ہوا اس کی بات کریں گے تو اپنے اندر کچھ نہیں آئے گا، اپنی زندگی میں کہاں سے آئے گا وہاں سے بات کر رہا ہوں۔ گھر جائیں، آج قرآن کو اٹھائیں اور جو گرد و غبار اس پر لگی ہوئی نا اس کو صاف کرے کپڑے سے، اٹھا کے اس کو سب سے پہلے چومے، ہے نا، صاف کر کے، اور پھر اوپر نہیں نیچے رکھے۔ اپنے اوپر کیوں رکھتے ہیں پتہ ہے؟ قرآن اوپر اس لیے رکھتے ہیں کہ بچے جو ہے گرا نہ دیوے، ایک بے ادبی سے بچانے کے لیے ہمیشہ کی بے ادبی کرتے ہیں۔ کئی دن، کئی ہفتے اور مہینے ہو جاتے ہیں، اللہ معاف کرے ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ اگر قرآن نہیں آتا کوئی حرج نہیں، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کبھی کبھی انگلیاں پھیر کر بھی ایسا کہا کرو کہ میرے اللہ یہ تیرا کلام ہے، تو مجھے توفیق دے، میرے لیے اس کا پڑھنا آسان کر دے۔ اتنا تو کر سکتے ہیں نا، اتنا تو شروع کرو، اللہ آگے بھی راستہ دکھائے گا۔ ٹھیک ہے، قرآن کی تلاوت۔ اس کے بعد ایک چیز اور ہے اور وہ ہے دعا۔ کیا ہے دوستو؟ دعا۔ دعا ہتھیار ہے۔ جب سارے انسان کے ہتھ کنڈے، سارے اسباب، ساری کوششیں، ساری محنت جب بند ہو جاوے، دعا وہاں سے اپنا کام اسٹارٹ کرتی ہے۔ ہاں، جب کسی سے کوئی کام نہیں ہوتا دعا وہاں کام بناتی ہے۔
کیوں؟ دعا اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے۔ الدعاء سلاح المؤمن، حدیث میں آتا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس سے بڑے بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ یقین سے مانگو گے ضرور اللہ عطا کریں گے، اللہ دینے والے ہیں۔ ما من شیء الا عندنا خزائنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے دنیا کے انسانوں، تم کو کیا چاہیے؟ گھر چاہیے، تم کو کیا چاہیے؟ پیسہ چاہیے، تم کو کیا چاہیے؟ دولت چاہیے، تم کو کیا چاہیے؟ بنگلہ چاہیے، تم کو کیا چاہیے؟ گاڑی چاہیے، تم کو کیا چاہیے؟ صحت چاہیے، تم کو کیا چاہیے؟ زندگی چاہیے، تم کو کیا چاہیے؟ اولاد چاہیے، تم کو کیا چاہیے؟ بیوی چاہیے، تم کو کیا چاہیے؟ سکون چاہیے، تم کو دنیا بھر کی کیا چیز چاہیے؟ آؤ میرے پاس آؤ، مجھ سے مانگو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ما من شیء الا عندنا خزائنہ، اللہ اعلان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں تم کو آنکھوں سے نظر آتی ہیں اور وہ چیزیں جو تم کو نظر نہیں آتی، ان سب چیزوں کے خزانے اللہ فرماتے ہیں میرے پاس ہے۔ کہاں سے لینے کا؟ اللہ سے لینے کا۔ مانگیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو دینی اعمال اور اللہ کے احکام کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اپنانے اور عمل دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، ایمان خود کا بھی بناؤ اور خود کا بھی بچاؤ۔ ایمان اپنا بھی بناؤ، اپنے بیوی بچوں کا، اولاد کا بناؤ اور بچاؤ۔ آپ کا چھوٹا بچہ 2 سال کا، 3 سال کا، موبائل کی وجہ سے وہ ابھی سے دھیرے دھیرے ٹریک سے ہٹ رہا ہے۔ نوجوانوں کے ہاتھ میں موبائل آزاد ہو گیا ہے، وہ کہاں کہاں جاتا ہے، کیا کیا دیکھتا ہے، کون کون سی ویب سائٹ پر گھومتا ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ان کو موبائل سے بچاؤ۔ اور نوجوانوں سنو، تم ایمان کو ختم کرنے والی، ایمان کو برباد کرنے والی چیز اپنے جیب میں اور اپنے ہاتھوں میں لے کر 24 گھنٹے گھوم رہے ہو۔ یاد رکھو، یہ موبائل اگر اس کا صحیح استعمال کیا گیا تو یہ چھری کی طرح ہے، اس سے سیب بھی کاٹ سکتے ہیں، سبزی بھی کاٹ سکتے ہیں اور کام کی چیزوں میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہ چھری کی طرح ہے، اگر اس کا غلط استعمال کیا تو کسی کا ہاتھ اور انگلی کاٹ سکتے ہیں، کسی کا گلا کاٹ سکتے ہیں۔ اس لیے اس موبائل کا استعمال درست کرو۔ موبائل برا نہیں ہے، موبائل کا استعمال برا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ موبائل یہاں بھی دیکھو، لیکن یہاں کام کر رہا ہے، وہ یہاں اپنا کام کر رہا ہے وہ۔ تو موبائل برا نہیں ہے، ٹکٹ بھی بنتا ہے، پیسے بھی بھیجتے ہیں، بات بھی ہوتی ہے، امی سے بھی بات ہوتی ہے، ابا سے بھی ہوتی ہے، بیوی سے بھی بات ہوتی ہے، بچوں سے بھی بات ہوتی ہے، کاروبار بھی اس کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ چھری وہ ہے جو سبزی کاٹ رہی ہے، پھل کاٹ رہی ہے، تو ٹھیک ہے کرو، لیکن کسی کے اوپر حملہ کرو، درست نہیں ہے۔ تو چھری کا استعمال وہ اصل ہے، ایسے ہی موبائل کے استعمال وہ بھی اصل ہے۔ کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو کہنے کا منشا یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں ایمان دیا ہے اس کو ہم بچانے کی اور بڑھانے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے بزرگوں نے ایک ترتیب بھی رکھی ہے نا، اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے، وہ بھی یہی ہے۔ ایمان کے بول بولے جاتے ہیں، یقین کی باتیں کہی جاتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ قربانی آدمی دیتا ہے، اپنا مال، اپنی جان اور اپنا پیسہ لگاتا ہے، وقت لگاتا ہے اور جاتا ہے، اللہ تعالیٰ زندگیاں بدلتے ہیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سبوں کو دینی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے بولنا کچھ اور تھا، آپ لوگوں کے چہرے کچھ ہوئے تو مجھ سے وہ ضرورت کی بات اللہ نے نکال دی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سبوں کو کہی گئی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔